اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس کا چیلنج پھر بھی باقی رہے گا۔ اس کے احسانات کا انسان احسان نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی معرفت کے لیے ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کا بنیادی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس کی نعمات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نعمات کا تو ایسا انسان قیامت تک کر ہی نہیں سکتا، البتہ کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو پوری زندگی اس کے سجدوں سے غافل نہ ہونے پائے۔ ایک نعمت میں غور و فکر کرنا شروع کر دے، جبکہ اس کریم ذات نے کیسی کیسی عظیم نعمتیں ہمارے لیے خلق فرمائی ہیں۔ آیت اللہ محسن قرآتی ہمارے مکتب کے ایک عظیم الشان عالم دین ہیں، مدد اللہ العالی سلامت ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے عظیم خطیب، عظیم عالم، عظیم عارف شخصیت۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے جو عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں غور و فکر کرو۔ زمین کتنی بڑی نعمت ہے، زمین سے کتنی نعمات آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ذرا اسی کی فہرست بناؤ تو میں سمجھتا ہوں زندگی ختم ہو جائے گی۔ زمین سے حاصل ہونے والی نعمات کا انسان احسان نہیں کر سکتا ہے۔ زمین سے کتنی سبزیات حاصل ہوتی ہیں، کتنے اناج حاصل ہوتے ہیں، کتنے پھل حاصل ہوتے ہیں، کتنی معدنیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ انسان خود بھی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مل کے بنا ہے۔ زمین سے کتنی نعمات حاصل ہوتی ہیں، آسمان کتنی بڑی نعمت ہے، چاند کتنی بڑی نعمت ہے، ستارے کتنی بڑی نعمت ہیں، سورج کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ گھر میں الیکٹرسٹی استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بھی استعمال نہ کریں، صرف ایک بلب آپ استعمال کریں، 2 مہینے مسلسل آپ اس کا بل نہ دیں تو اگلے مہینے آپ کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ کریم فرماتے ہیں میرے بندے، جب سے تو پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک تو میرا کتنا بڑا بلب استعمال کر رہا ہے۔ کبھی میں نے بھی تو اس سے بل کا مطالبہ کیا ہے۔ سورج کتنی بڑی نعمت ہے، چاند، ستارے، ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ سانس لے رہے ہیں، میں سانس لے رہا ہوں۔ اس مریض سے جا کے آکسیجن کی قیمت پوچھیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ ہے، ہزاروں روپے دے کر چند منٹوں کے لیے آکسیجن حاصل کر رہا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ آکسیجن، ہوا کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کتنی آیت اللہ محسن قرآتی فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اے انسان صرف اپنے جسم پر غور کر۔ اس ذات نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بغیر کہے لطف فرمایا۔ اس ذات نے سب سے بڑا احسان یہ ہے اس کریم ذات کا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں حشرات الارض میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور بنا سکتا تھا، حیوانات میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس ذات نے لطف فرمایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ پھر اس سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی، اس سے عظیم نعمت ہمیں یہ عطا فرمائی کہ ہمیں کسی ایسے نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا کہ جن امتوں کو اللہ نے آسمان تک اٹھا کر زمین پہ دے مارا، ان کو مسخ کر دیا، ان کو غرق کر دیا، ان کو برباد کر دیا، بلکہ اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت پروردگار یہ ہے، توجہ فرمائیں گے آپ، اس سے بھی عظیم نعمت یہ ہے کہ اس ذات نے ہمارے دلوں میں مولا امیر کی امامت و ولایت کی شمع روشن فرمائی ہے۔ اولاد علی 11 ائمہ کی امامت و ولایت کا موتی ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔
اہل بیت کی محبت کی شمع ہمارے سینے میں روشن فرمائی ہے۔ محبت اہل بیت کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایک شخص آتا ہے آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ بار بار آ کے اپنی غربت کا اظہار کرتا ہے، فرزند رسول میں بہت غریب ہوں، میں بہت مسکین ہوں، میں بہت، دو چار مرتبہ جب اس نے اپنی غربت کا اظہار فرمایا تو امام نے اسے متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا کہ کیا تیرے دل میں میرے جد امیر المومنین کی ولایت کا موتی نہیں؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول میں آپ کے جد علی کی ولایت اپنے دل میں سجائے ہوئے ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں۔ فرمایا اچھا، بار بار جو غربت کا اظہار کرتا ہے تو معاملہ کر لیتا ہے، اگر تو چاہے تو معاملہ کر لے کہ ولایت علی دل سے نکال دے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اور تجھے کہا جائے کہ علی کی ولایت کا موتی دل سے نکال دے تو کیا کرے گا؟ کہا مولا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اگر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں دل سے علی کی محبت نکال دوں، میں کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتا ہوں، علی کی محبت دل سے نہیں نکال سکتا۔ امام فرماتے ہیں، ایک نعرہ مل کے حیدری، امام فرماتے ہیں پھر آج کے بعد غریب نہ کہلانا، غریب وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی ولا نہیں ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، عشق امام حسین کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، سارے مل کے عبادت کرو۔ یا رسول اللہ، یا ایت اللہ محسن قراتی ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو اے انسان، ان ساری نعمات کو بھی ایک طرف رکھ، تو صرف اپنے جسم کے اعضاء پہ غور کر، جسم کے اعضاء پہ غور کرنا شروع کر۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے آدمی کو دیکھیں جو آنکھوں سے نابینا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نور کی قیمت کیا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، چل کے آئے ہیں، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی آنکھ کے اس نور پہ انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے اور اللہ کے اسی احسان کے بدلے میں اسے لائے کہ سجدہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج انسان سجدے میں سر رکھے اور قیامت کے دن سر اٹھائے تو اللہ کی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ذکر محمد والے محمد سماعت فرما رہے ہیں۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے جس سے آپ علی علی کر رہے ہیں۔ مولا امیر کا نام لینا خلوص نیت کے ساتھ، حضرت کا نام لینا ایک مرتبہ ختم قرآن کے برابر ثواب ہے۔ آپ علی علی کر رہے ہیں، حیدری، محمد والے محمد پہ درود بھیج رہے ہیں۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے یار، حد ہو گئی۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہیں، پاؤں کتنی بڑی نعمت ہیں، عقل انسانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ آپ پاگل آدمی کو دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں کہ چلو ان نعمتوں کو بھی ایک طرف کر دیں، تو جو ہے فرماتے ہیں انسان صرف اپنے ایک بازو پہ غور کر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں پورے بازو کو بھی چھوڑ دے، صرف پنجے پہ غور کر۔ فرماتے ہیں چلو پورے پنجے کو بھی چھوڑ دے، صرف انگوٹھے پہ غور کر۔ فرماتے ہیں سارے انگوٹھے کو بھی چھوڑ دے، صرف اس کے اوپر والے پورے پہ غور کر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں 70-80 سال مومن کی زندگی ہو گئی، پوری لائف میں ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کے نہیں سوچا کہ یہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں۔ ایت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں انسان یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اگر یہ تیرے انگوٹھے کا اوپر والا پورا نہ ہو تو تو اپنے قمیض کا بٹن نہ کھول سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں؟ بہرحال میں اپنے پسند کا موضوع آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک میسج، میرا ایک پیغام
مومنین تک پہنچے. میں نے ایک لمبا سفر کیا ہے. اب میں دوبارہ مولا امیر کا فرمان پڑھتا ہوں اس تمہید کے بعد. مولا امیر فرماتے ہیں اگر وہ ذات ہم پر اپنے سجدوں کو واجب و لازم نہ بھی قرار دیتی پھر بھی اس ذات کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے. مولا امیر فرماتے الہی ما عبدتک خوفا من نارک. توجہ فرمائیے گا اب جملوں پر. الہی ما عبدتک خوفا من نارک. پروردگار علی تیری عبادت تیری دوزخ کی ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا. اور علی تیری جہنم سے ڈرے کیوں؟ علی نے زندگی میں کوئی تیری نافرمانی کی ہو تو ڈرے. ایک نعرہ مل کے بولو حیدری وَلَا طَمْعًا فِي الْجَنَّتِكَ. سر اٹھانا وَلَا طَمْعًا فِي الْجَنَّتِكَ. اور نہ علی تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہے. اور علی تیری جنت کا لالچ کرے کیوں؟ جنت جس کے بیٹوں کی جاگیر ہو. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے, تو لائق عبادت ہے. یہ 2 دن پہلے میں نے وہاں مجلس پڑھی. اسرار بھائی وہاں موجود تھے کھلڑ مکسیہ میں. بات آ گئی ہے تو یہاں بھی شاید چند نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. بات میں کر دوں. ذوالفقار بھائی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے. لائق سجدہ صرف ذات توحید ہے. بس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اعضائے سبع 7 اعضاء, یہ 2 ہتھیلیاں, یہ پیشانی, 2 گھٹنے, 2 انگوٹھے, یہ اعضائے سبع کسی کے سامنے ٹیکنا اللہ کے علاوہ شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی کا امکان نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ پیر کو سجدہ, یہ فقیر کو سجدہ, یہ فلاں کو سجدہ, یہ فلاں کے سامنے سجدہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کی. اور ایک بات اور یاد رکھنا, تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. تفسیر میں رائے کی جاتی ہے, اشتباہ ڈالتے ہیں لوگ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. آدم قبلہ تھا, رخ آدم کی طرف تھا, سجدہ ذات توحید کو تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ اکبر, مل کے عبادت کریں. یا رسول اللہ, حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے بتاؤ کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو؟ بولو یار میرے ساتھ تاکہ بات واضح ہو نا, مسئلہ حل ہو جائے. ہم جو کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. سجدہ اللہ کی ذات, اور اس میں نص صریح ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کلیئر کٹ حکم کو نص کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں نص صریح ہے. میں آیت پڑھنے چلاؤں. اللہ فرماتا ہے اسجدوا للہ وعبدوہ, سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو. یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے اور کائنات میں معبود صرف اللہ ہے بس. یہ شیعہ ممبر ہے, یہ اثنا عشری ممبر ہے, یہ نصیحری کا ممبر نہیں ہے. نصیحری مشرک ہے, نصیحری نجس العین ہے. جو علی کو اللہ کہتا ہے, علی کو رب کہتا ہے, اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مشرک ہے. پچھلے دنوں میں ایک مجلس ہو رہی تھی, وہاں ایک مداح خان پڑھ رہا تھا. اس نے پڑھا, شعر پڑھا کہ میں نے ایک شعر لکھا ہے. شعر اس نے پڑھا, کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے, علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. ایک بندے نے نعرہ لگا دیا, لال قلندر مست ہو گیا. ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا, سفید ریش, سگڑ سمجھدار, زیرک انسان, متدین مومن, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے آ کے ممبر پر اس
مدا خان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ پنجابی بھی. اس نے کہا پتر کی پڑھے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. اس نے کہا پتر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معبود نہیں ہوتا ہے. جو کبھی بھی بندہ ہو جائے نا وہ کبھی معبود نہیں ہوتا. عبد عبد ہوتا ہے، معبود معبود ہوتا ہے. علی عبد ہے، معبود وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. اب وہ چونکہ لوگ نعرہ لگا چکے تھے، بات بڑی دلچسپ ہے، لوگ نعرہ لگا چکے تھے. اب لوگ کہیں بزرگ کو کہیں کہ بزرگ کو بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. بزرگ نے کہا یار میرا بچہ ہے، اولاد کی طرح ہے، میرا غلط پڑھ رہا ہے، میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں بیٹا یہ غلط نہ پڑھو. تو آپ کہہ رہے ہیں بہ جاؤ بہ جاؤ، کیا مطلب؟ میں اس کو سمجھا رہا ہوں میرے بچوں کی طرح ہے. تو مجمع پھر بھی کہے بزرگ کو بہ جاؤ بہ جاؤ. بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی. بزرگ نے کہا اچھا میں سمجھیا سی بھئی ذاکر چبل ہے، تسی تے سارے ہی چبل ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ او بھائی عبد عبد ہوتا ہے، معبود معبود ہوتا ہے. لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس، معبود صرف ایک ہے. اور ہماری بنیاد اسلام کی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور سجدہ صرف معبود کے لیے ہے. یہ بھی اشتباہ ڈالا جاتا ہے میاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب اور ان کے 11 فرزندوں نے سجدہ کیا، یہ یوسف کو سجدہ نہیں تھا. جیسے ہی حضرت یعقوب اور ان کے 11 فرزندوں کی نگاہ پڑی جناب یوسف پہ تو فوراً اللہ کے سجدہ شکر میں گر پڑے. اللہ، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور یاد رکھیں یہ جو مولا کے زائرین جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، آپ میں سے بھی زائرین بیٹھے ہوں گے، اور جب کربلا پہنچتے ہیں اور بسوں سے اترتے ہیں اور جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو زائرین سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ مولا حسین کو سجدہ نہیں، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے. مالک تو نے زیارت امام مظلوم عطا فرما دی، تیری ذات کا احسان. سجدہ شکر، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لائق، مولا امیر فرماتے ہیں علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے. کتنا بڑا ساجد میرا امام، کتنا بڑا عبادت گزار میرا مولا. ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں میرے امیر آقا. ایک رات میں 1000 رکعت نماز. ساری زندگی کا شب زندہ دار علی. حضرت قمبر غلام خاص میرے مولا امیر کے، کسی نے پوچھا حضرت قمبر سے ایک جملے میں مولا کی تعریف کرو، ایک جملے میں آپ نے زندگی گزاری مولا کی خدمت میں، آپ نے کیا پایا مولا علی کو ایک جملے میں بیان کرو. حضرت قمر فرماتے ایک جملے میں اگر میں مولا علی کی سیرت بیان کروں تو میں یوں کہوں گا کہ میں مولا کا غلام خاص رہا. مجھے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنے امیر آقا کے لیے دن کو کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا. ساری زندگی کا روزہ دار علی، ساری زندگی کا شب زندہ دار علی. اور شب ضربت 19 رمضان کی صبح، آدھ رات کا ٹائم ہے، صبح صادق طلوع ہوا چاہتی ہے کہ میرے مولا امیر نے ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ستاروں گواہ رہنا، ساری زندگی علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، گواہ رہنا تم نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. ساری زندگی کا شب نہیں سوئے، ہاں البتہ سوئے تو ایک رات. بہت شکریہ. سوئے تو ایک رات، وہ بھی کمال احتیاط دیکھیں علی کی، وہ بھی علی بن کے نہیں سوئے، شبیہ پیغمبر بن کے سوئے. حیدری شبیہ پیغمبر بن کے سوئے. نہ کروٹ میں فرق،
نہ سونے کے انداز میں فرق. ایک جملہ کہوں آپ متوجہ ہیں میرے قبلہ، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جان بوجھ کر کسی کی شبیہ بن جانا آسان ہے، نیند کے عالم میں شبیہ مصطفیٰ بن کے سونا کہ دشمن پہچان نہ سکے کہ یہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے. علی سوئے اور میرے مولا نے فطرت کو بدلا. توجہ فرمائیں، فطرت، انسان کی فطرت کیا ہے؟ نیچر کیا ہے انسان کی؟ نیچر یہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کسی اجتماع میں دشمن بھیس بدل کے قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور صنف کا روپ اختیار کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دشمن پہچان نہ لے. وہ بولو یار میرے ساتھ کہ دشمن پہچان نہ لے. اگر یقین نہ آئے تو میں اشارہ کر دوں، ہم نے لوگوں کو برقعے پہن کے بھاگتے دیکھا. ایک نعرہ مل کے عبادت کرو، نعرہ حیدری. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری. آج کل پھر ہانڈی میں ابال آیا ہوا ہے اس خبیث کا ایک تازہ بیان. میاں یزید کو برا نہ کو، اس پر میں نے تفصیلاً بات کی وہاں کھلڑ مکسیہ میں یزید کے بارے میں. اور آج ملا لوگ حدوں کی، خدا کی قسم دیدہ دلیری دیکھی ان کی. یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں یزید امیر المومنین. امیر المومنین صرف میرے مولا علی کا پروٹوکول ہے. میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے کہا تھا یا امیر المومنین. امام نے فرمایا آج کے بعد مجھے یہ خطاب نہ دینا، یہ خطاب اللہ نے مخصوص کیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. سائل عرض کرتا ہے مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں. کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ مخصوص ہے میرے بابا علی کے ساتھ. اللہ نے جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن انسانیت کا مقدر پھوٹا. جنہوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ سمجھا پھر کیسی کیسی چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا یہ انسان. کبھی آگ کے سامنے سجدہ کیا، کبھی پتھروں کے سامنے سجدہ کیا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا، کبھی آگ کے سامنے سجدہ کیا، کبھی حیوانوں کے سامنے، گائے کے سامنے جھکا، کبھی کسی جانور کے سامنے، بندر کے سامنے جھکا، کبھی کسی شے کے سامنے جھکا. یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو لائق سجدہ ذات تھی جب اس کو سجدہ نہیں کیا تو ایک ایک خسیس چیز کے سامنے انسان کو جھکنا پڑا، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی. اسی طریقے سے اللہ نے امیر المومنین علی کو بنایا، میرٹ پر اہل سمجھ کے علی کو امیر المومنین کا لقب دیا. اور یہ لقب بادشاہوں کو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو پسند آ گیا. میں ایک بات کہتا ہوں، پڑھے لکھے زیرک لوگ یقیناً محظوظ ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا. وہ جنہیں جوکر کی سمجھ آئی ہے وہ بولے ہیں، جنہیں نہیں سمجھ آئی ان کے سروں سے گزر گیا ہے. یعنی وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. یہ لقب زیبا تھا مولا علی کے لیے امیر المومنین. علی والوں سے اٹھانا، یہ چرا لیا بادشاہوں نے. تو جب علی کو امیر المومنین ماننا چھوڑا تو کیسے کیسے امیر المومنین لوگوں کو ملے. یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم علی امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشے کی حالت میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. اور یاد رکھو جب امیر المومنین
مومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے. یار اس کو ٹھیک کرو، یہ کیا مطلب؟ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو اب جملہ سنیے گا. ہاں میرے قبلہ، جب ہم نے اس کو امیر المومنین مانا کہ جسے اللہ نے امیر المومنین بنایا تھا، تو کیسی حوصلہ افزائی ہوئی صاحبان ایمان کی. کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو دوش رسالت کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر محمد پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمان اسلحہ آیا امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین. تو جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا. کلی کلی مل کے گلی گلی حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ آپ کو توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ تو لائق سجدہ صرف اللہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ساری زندگی کا شب زندہ دار علی سوئے تو ایک رات، اور شبیہ پیغمبر بن کے سوئے، نہ کروٹ میں فرق، نہ سونے کے انداز میں فرق. پتہ تب چلا. اچھا آج علی نے ایک اور جملہ کہہ دوں، باذوق مجمع ہے، لطف لیں گے آپ. آج علی نمازیں نہیں پڑھ رہے، نماز واجب کے بعد جو میرے امیر آقا سوئے، پھر نماز شب تک میرے معصوم سوئے. نماز شب تک میں زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، حیدری. علی سوئے، شب ہجرت علی سوئے. آج نمازیں نہیں پڑھ رہے مولا امیر، ساری رات سجدوں پہ سجدے کرنے والا علی. مولا فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات مزے کی نیند آئی اور وہ شب ہجرت. آج علی سو نہیں رہے، آج علی نمازیں نہیں پڑھ رہے، سجدے نہیں کر رہے، تسبیح و تحلیل نہیں کر رہے. آج علی سو رہے ہیں، اور آج علی کے نیند کا ایک ایک لمحہ 1000 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. اور آج علی نے نمازیں نہ پڑھ کے اور سو کر اس قانون کو سمجھا دیا کہ ہمیشہ نماز سونے سے افضل نہیں ہوتی. آؤ دیکھو علی کا سونا نمازوں سے افضل ہے. حیدری، علی کا سونا نمازوں سے افضل ہے. علی سو رہے ہیں. علی مولا کو سلانے کے، اچھا علی شبیہ رسول بن کے سوئے، نہ کروٹ میں فرق، نہ سونے کے انداز میں فرق. دلیل یہ ہے کہ صبح تک کافر پہچان نہ سکا کہ یہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے. پتہ تب چلا جب میرے امیر آقا نماز شب کے لیے اٹھے، پیغمبر کی دستار سر اقدس پہ رکھی، پیغمبر کی ابا کاندھوں پہ لی، پیغمبر کی نالین پائے مبارک میں لی، اور علی اٹھ کے چلے. بعض لوگ جو بیٹھے ہو سر اٹھانا. علی اٹھ کے چلے. جیسے ہی علی چلے، کافر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگشت با دندان ہے سب مکے کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی ہے. شاباش. ایک نعرہ مل کے حیدری، حیدری. اچھا آپ نے محبت کا اظہار کیا تو سنیے. سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی ہے. اچھا ایک جذباتی کافر کھڑا تھا،
لطف آپ نے خود لینا ہے. جذباتی کافر کھڑا تھا. اس نے کہا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ننگی تلواریں لے کے ساری رات جاگتے رہے ہو نا مارنے کے لیے. او بھائی کیا ہوا؟ بڑا بھائی گیا ہے نا، چھوٹا تو ہے، اسی کو پکڑ لو. اسی کو جب کہا نا اسی کو پکڑ لو. ایک تجربہ کار کافر کھڑا تھا. اس نے کہا آپ نے لطف ہی نہیں لیا. اس نے کہا خبردار، وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے. ایک نعرہ مل کے حیدری. وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو. تم نے جسے سمجھا تھا وہ محمد، وہ علی ہے. ہاں حیدری توجہ فرما رہے ہیں. علی سوئے بسترے میں شبیہ نبی بن کے سوئے، نہ کروٹ میں فرق نہ اچھا مولا علی کو سلانے کے کئی اہداف و مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا، سر اٹھا کے بیٹھنا، مجلسی لوگ بیٹھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایک بھائی جائے ایک رہے، تاکہ ہجرت رہے، فرار نہ بنے. پتہ نہیں آپ نے لطف لیا یا نہیں. جو بولے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں اللہ چاہتا، بہت بہت شکریہ. اللہ چاہتا تھا ایک بھائی جائے ایک رہے، تاکہ ہجرت رہے، فرار نہ بنے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی امانتیں واپس کرنا تھی. تیسرا مقصد یہ تھا کہ نبی کی جان بچانا تھی. ایک اور بھی مقصد تھا، یا علی ایک رات سو جا، ایک رات سو جا. یا علی میں نے قرآن میں اپنی شان بیان کی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میری ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یا علی تو بھی نہیں سوتا، میں بھی نہیں سوتا. کہیں جاہل نصیری کو دلیل خدا نہ مل جائے. ایک رات نیند کر کے بتا تو مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں. ایک نعرہ مل کے بلند حیدری. ایک رات نیند کر کے بتا تو بہت شکریہ جی، تو مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں. سونا مخلوق کی علامت ہے. آل محمد نے تو ہر مقام پہ توحید کا تحفظ کیا. ہمارا عقیدہ توحید وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ توحید میں، قل هو اللہ احد. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے. احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے، جو مرکب نہ ہو، جو کسی شے سے مل کے نہ بنے. واحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو ہو جائیں، دو سے پانچ ہو جائیں، پانچ سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14 ہو جائیں. یہی وجہ ہے حیدری، یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. ایک کے 2 ہو گئے، 2 کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، لکے اعرف، تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں. بات سمجھنا ساتھ. تو یہ 14 اس کو ایک منوانے آئے ہیں، یہ 14 اسے رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے. حیدری وہ اس کو رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے. توجہ ہے. اور اسی لیے ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا لمحہ بے لمحہ توحید کا تعارف کروا، چونکہ یہ معرفت توحید کروانے کے لیے آئے تھے. لمحہ بے لمحہ ہمیں توحید سمجھائی. اسی لیے ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ.
کل 28 سفر گزری پرسوں آپ نے، اور میں نے کم از کم 4 مقامات پر تو میں نے تابوت برآمد کروایا امام حسن مجتبیٰ کا. ہم نے 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت کا تابوت اٹھایا، اور 28 سفر کو مولا حسن کی شہادت کا تابوت اٹھایا، 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا تابوت اٹھایا، 25 محرم کو امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا تابوت اٹھایا. ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ اور اسے کاندھا دو. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے، کہتے ہیں شیعہ تابوت اٹھاتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں. نہ میرے بھائیوں، بات کو سمجھو، تابوت ہمیں اس لیے حکم نہیں دیا گیا مشرک بنانے کے لیے، نہیں، بلکہ مواحد اور توحید پرست بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ماننے والے تابوت اٹھاتے رہیں، تابوت کو کاندھا دیتے رہیں، تاکہ ان کے دماغوں پہ بات مسلط رہے اور یہ ہمارے فضائل کے رو میں بہ کر ہمیں خدا نہ مان لیں. یہ تابوت اٹھاتے رہیں، کاندھا دیتے رہیں، تاکہ ان کے دماغوں پہ بات مسلط رہے. تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں. ہم نے ان کا تابوت اٹھایا تو ہم نے ان کو مخلوق مانا یا خالق مانا؟ اللہ کا تابوت نہیں اٹھتا، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے. ہاں تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے قبلہ، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جسے 14 سجدہ کرے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا. جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ساری زندگی میرے امیر آقا نے اور جناب سیدہ نے مل کر یوں توحید کا تحفظ فرمایا. مولا علی نے جب بھی اپنا تعارف کروایا فرمایا لوگوں سنو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اور سیدہ نے جب بھی پکارا نام لے کے نہیں پکارا، فرمایا یا ابا الحسن، او میرے حسن کے بابا. جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. وَلَمْ يَكُنْ، شان توحید یہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی کف نہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے میری بیٹی زہرا کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا. صلوات. توجہ ہے، سیدہ کی برابری کا یعنی سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اللہ کا کف نہیں ہے، علی کا کف جناب زہرا موجود ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بستر پہ سلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، ساری زندگی کا شب زندہ دار علی. ایک رات میں سیرت تھی میرے مولا امیر کی. سیرت اس عمل کو کہتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مسلسل زندگی میں پایا جائے. ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ ایک رات ایک رکعت میں 2 سجدے، گویا 2000 سجدے کرتے ہیں میرے مولا. سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے. کسی نے پوچھ لیا حضرت اتنے سجدے اتنے؟ مولا فرماتے ہاں، جب میں اپنے کریم معبود حقیقی کے حضور علی ایک سجدہ کر کے فارغ ہوتا ہے، علی کا دل کرتا ہے ایک اور سجدہ کر. رات کے دامن میں گنجائش اتنی ہوتی ہے کہ علی ایک رات میں 2000 سجدے کر سکتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ کوئی عام بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی عام ہستی کے سجدے نہیں ہیں، یہ علی کا سجدہ ہے. 5 بندے مجھے سمجھ کے دعا دیں گے میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف بولے یہ علی کا سجدہ ہے، یہ کسی عام ہستی کا سجدہ نہیں ہے. اور جب علی سجدہ توحید میں سر رکھتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے کریم کی آواز آتی ہے یا علی، جب تو مجھے جھکتا ہے تو مجھے تکبر آتا ہے. میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں. جب تو مجھے سجدہ کرتا ہے، تو جھکتا ہے، مجھے تکبر آتا ہے. اور یا علی جس قدر تیرا عجز بڑھتا جاتا ہے میرا تکبر بڑھتا جاتا ہے کہ میرے جیسا کون جسے علی جھک جائے.
او میرے بھائیوں، علی کے سجدوں سے لوگوں نے درس توحید حاصل کیا۔ میں نے ایک کتاب مطالعہ کرتے رہتا ہوں، مطالعے کے بعد مجالس پڑھتا ہوں اور نئے نئے مطالب جوانوں کے لیے ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک دہریہ شخص تھا۔ دہریہ یعنی منکر خدا، ملحد، خدا کو نہیں مانتا، مادہ کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں محقق تھا اور میرا نقطہ تحقیق یہ تھا، میں اس نقطے پہ تحقیق کر رہا تھا کہ دیکھوں کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر طاقتور ہستی کون ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بہادر لوگوں کے قصے پڑھے، بڑے بڑے شجاع لوگوں سے ملا اور بڑے بڑے پہلوانوں سے ملاقاتیں کی، تحقیق کی، ہسٹریاں پڑھیں، اور پڑھتے 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 ایک مرتبہ میری نگاہ علی کی شجاعت پہ پڑی۔ پھر جب میں نے علی کی شجاعت کو پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ علی کی طاقت کا لوہا فقط اہل زمین نے نہیں مانا، آسمانوں پر بھی علی کی طاقت کا لوہا مانا جاتا ہے، اور یہی علی ہے، اور فرش زمین پر بیٹھ کر ایک اشارے سے گئے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ علی کی طاقت ہے علی، اور میں نے، اور واقعاً حقیقت یہ ہے اللہ نے علی کو طاقت دی، حتیٰ کہ علی کے نام میں طاقت ہے، نام میں طاقت۔ اگر گواہی چاہیے ہو تو میں علی کی نام کی طاقت آپ کو ابھی آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں۔ بڑے خوبصورت آپ نے نعرے لگائے، اب نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، علی کے خالق کا نام بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انصاف سے بتاؤ جتنا زور آپ نے نعرہ حیدری کے جواب میں لگایا ہے، اتنا زور آپ نے نعرہ تکبیر اور رسالت، دوبارہ تجربہ کر لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ میں نے کہا ہے۔ او بھائی، علی کے نام میں اللہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی سیرت پڑھتے 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 میں نے 35 سال کی تحقیق کے بعد میں نے آخری ریمارکس یہ دیے کہ میری نگاہ میں اگر کائنات کی کوئی، خدا کو تو مانتا نہیں، کائنات کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، میری نگاہ میں اگر کائنات کی کوئی سپر طاقت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے میری نگاہ علی کی سیرت کے اس پہلو پہ پڑی کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، سجدے میں سر ہے، آنکھوں میں علی کے آنسو ہیں، جسم میں لرزہ ہے، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ دیکھتے ہی بے ساختہ میری پیشانی زمین پہ جا لگی اور میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یقیناً اس کائنات کا معبود حقیقی موجود ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ علی کے سجدوں سے لوگوں نے درس توحید کو حاصل کیا۔ علی کو اپنے معبود کے سجدوں سے، نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجے کے قریب آ گیا، علی کو اپنے معبود کے سجدوں سے بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا۔ روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، علی کو اپنے معبود کی عبادت اور معبود کے سجدوں سے اتنا عشق تھا کہ منزل عشق پر آ کر علی نے وعدہ کر لیا، پروردگار میرا تیری ذات سے عہد ہے، اگر کوئی کہلائے میرا اور تجھے سجدہ نہ کرے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر حسنین شاہ صاحب کے پاس ہوتے ہیں، انہوں پیر حسنین شاہ صاحب نے مجھے 17 ربیع الاول رات کو میں نے وہاں میلاد پڑھنا ہے، یہ بار بار نعرہ اس لیے بھی لگا رہے ہیں کہ مجھے متوجہ کر رہے ہیں کہ سائیں اعلان کرو، بس اب آپ نے نعرہ نہیں لگانا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ناساتھ لے کے آئے ہیں نعرے لگانے۔ آپ کی ہو گئی مجلس کا اعلان میں نے کر دیا، میلاد کا انشاءاللہ پڑھو۔ توجہ، وہ اپنے عشق سے محبت سے لگا رہے ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے شاید متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ اعلان کریں، چونکہ میرے ذمہ انہوں نے لگایا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، علی کو اپنے معبود کی عبادت سے اتنا عشق تھا، منزل عشق پر آ کر علی نے عہد کر لیا، پروردگار میرا تیری ذات سے عہد ہے، کوئی کہلائے میرا
تجھے سجدہ نہ کرے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے تیری نماز سے غافل رہے، علی کا اس سے کیا تعلق؟ میرا کہلائے تیرا فرما بردار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا اطاعت گزار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے تیری نمازوں سے غافل رہے، علی کا اس سے کیا تعلق؟ میرا کہلائے جان بوجھ کے تیرا روزہ نہ رکھے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے نصاب کے باوجود تیری زکوٰۃ نہ دے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا خمس ادا نہ کرے نصاب کے بعد، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے مستطیع ہو کے حج پہ نہ جائے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا نہ بنے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ علی کی گفتگو اس منزل پہ پہنچی، عظمت پروردگار کو جلال آ گیا۔ یا علی میری عشق و محبت میں اتنا آگے بڑھائے ہو تو سنو، میں بھی اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں، اگر کوئی شخص 1000 سال زندہ رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں خرچ کرے، 70 حج پیدل خانہ کعبہ کا کرے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی دیوار میں دفن ہو جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، میری جنت کی بو نہیں۔ ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے بولو، حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میرا کہلائے کہا یا علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ دو قسم کے لوگ، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان سر اٹھائیں، دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں علی کی ولایت کا موتی ہے، ان کی نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، خمس قبول، صدقات قبول، خیرات قبول، بڑی نیکی قبول، چھوٹی نیکی قبول۔ کیوں؟ دل میں علی جو ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں علی کی ولایت کا موتی نہیں ہے، نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ خمس قبول، نہ صدقات قبول، نہ خیرات قبول، نہ چھوٹی نیکی قبول، نہ بڑی نیکی قبول۔ کیوں؟ دل میں علی جو نہیں۔ جوانوں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ان کی نماز قبول نہیں جن کے دلوں میں علی نہیں، جن کی قبول ہے اللہ نہ کریں وہ پڑھے نہیں۔ ان کا روزہ قبول نہیں، دل میں علی نہیں، جن کا قبول ہے وہ رکھے نہیں۔ ان کی حج قبول نہیں، دل میں علی نہیں، جن کی قبول ہے وہ طاقت کے باوجود جائے نہیں۔ وہ بولو یار میرے ساتھ۔ پھر اللہ نے یہ دین کس کے لیے بنایا ہے؟ اور مولا حسین نے یہ دین کن کے لیے بچایا ہے؟ اگر آپ اس دین پہ عمل نہیں کریں گے، دشمن تو پہلے دشمن ہے۔ یہ دین مشرک تو مشرک ہے، کافر تو کافر ہے، منافق تو منافق ہے۔ اگر مومن نے اس دین پہ عمل نہیں کرنا، مومن نے متدین نہیں بننا، مومن نے دیندار نہیں بننا، دیندار فقط وہ ہے جو فروعات پہ عامل ہو اور اصول دین پہ عقیدہ اور اس کے عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہو یا 14 کا فرمان ہو۔ کربلا والوں نے دین آپ کے لیے بچایا ہے۔ بس ختم ہوگی، چند منٹ رہ گئے میرے وقت میں اور میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں پہ مصائب میں روکوں گا بات۔ ہمارے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ، لگا دے نعرہ، کوئی بات، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ اگر میرا ساتھ دیں چند منٹ کے لیے تو میں آپ کو کربلا لے چلوں۔ میں وہ سطحی خطیب یا ذاکر نہیں ہوں، نہ میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف نماز کی خاطر اپنی جان کو، میرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حسین اصول دین میں ہے، نماز فروع دین میں ہے۔ حسین نے فقط نماز نہیں بچائی، توحید بچائی۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین،
عدل الہی کا عقیدہ بچایا، نبوت بچائی، ولایت بچائی، عقیدہ معاد و قیامت حسین نے کربلا میں بچایا۔ اور جب توحید بچ گئی تو توحید کے صدقے میں نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، شرم بھی بچ گیا، حیا بھی بچ گیا، پورا دین بچایا حسین نے۔ تو جہاں پورا دین حسین نے بچایا، جو نماز، خدا کی قسم میں جب کربلا کو دیکھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، تو مجھے تو اول و آخر نماز ہی نماز نظر آتی ہے۔ چند منٹ میرا ساتھ دو، چشم تصور میں آپ کو لے چلوں کربلا۔ ذرا سوچئے، عاشور کی صبح طلوع ہونے والی ہے، ہم کربلا میں موجود ہیں۔ آپ کے اور میرے مولا حسین کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اکبر بیٹا آؤ آذان کا، جن کا رشتہ ہے علی اکبر کے ساتھ۔ ماتمی ازادار سے میں بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ کے اور میرے مولا علی اکبر آئے ہوں گے گلدستہ آذان پہ، اور علی اکبر نے کہا ہوگا نا آذان میں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ گویا عاشور کے دن خیمہ حسینی سے پہلا پیغام جو اکبر کی زبان سے نشر ہو رہا تھا وہ نماز کا پیغام تھا۔ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذاں گونجتی رہی۔ ذوالفقار بھائی، یہی میں، آپ جانتے ہیں 16 سال میں سکھر میں رہا ہوں ایز اے پرنسپل ادارے میں۔ میرپور ماتھیلو میں مجلس ہو رہی تھی، میں نے یہی شعر پڑھ دیا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، محمود شاہ نام تھا، سید بزرگ، سفید علی بزرگ تھا، بیچ میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ نے پڑھا پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے، یہ کیوں نہیں بتاتے وہ غریب گئے کہاں؟ طالب علمی زمانے میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ سے میں نے ایک شعر سنا تھا، میں نے وہ پڑھ دیا کہ چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہا۔ عاشور کی صبح اذان علی اکبر، اور میرے بھائیوں آج بھی علی اکبر بلا رہا ہے، اور میرے مولا حسین کے ماتمی، علی اکبر کے ماتمیوں، آج بھی تمہیں مولا بلا رہے ہیں۔ ابھی تو عاشور گزری ہے، یقین نہ آئے تو سفر کا مہینہ تو ختم ہو چکا، چلو پھر آپ 10 مہینے اور انتظار کریں، جب عاشور کا سورج طلوع ہونے لگے نا، صبح صادق، اگلے سال عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے لگے، میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، ذرا کان لگانا، آپ کو ہر امام بارگاہ سے اکبر کی آذان۔ علی اکبر آج بھی بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو کیسے علی اکبر کا ماتمی ہے جو اپنے مولا کا ماتم تو کرتا ہے، مولا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ یہ عاشور کی صبح صادق ہے۔ میں نے سجدے سے بات شروع کی اور سجدے پہ ہی روکوں گا میں۔ ظہر کا وقت ہوا، کربلا کے ایک شہید ہے جس کا نام ابو ثمامہ سیداوی ہے، اس کے بارے میں میرے مولا کا وہی فرمان ہے، بے ابی انت و امی یا انصار الحسین، اور میرے بابا حسین کے ساتھیوں تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کیا مقام ہے انصار حسین کا، 12واں امام اپنے معصوم ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اے میرے مولا حسین کے ساتھیوں، ان ساتھیوں میں جانثاروں میں ایک نام ابو ثمامہ سیداوی کا ہے، میدان کارزار میں ہے۔ اس نے زوال آفتاب کو دیکھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، بطول کے بیٹے کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھے، زہرا کا لال کنیز زادہ زندگی کی آخری آرزو لے کے آیا ہے، کہو ابو ثمامہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا چاہتا ہوں آخری نماز تیرے قدموں میں پڑھ کے۔ نماز کا نام آیا، زہرا کے بیٹے نے دستے دعا بلند کیے، فرمایا مالک قیامت کے دن ابو ثمامہ کو نمازیوں میں شمار کرنا۔ کتنے مشکل وقت میں ابو ثمامہ نے نماز کو یاد کیا ہے۔ یہ ظہر کا وقت ہے، عصر عاشور ہو گئی، حسین سجدہ آخر کی تیاری کرنے لگے، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا۔ کتنے زخم؟ علامہ حسین بخجاڑہ نے اصحاب الیمین میں لکھا ہے 1950 زخم۔ میرے مولا کے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں اور یہ صحیح روایت پڑھتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الیمین میں پڑھا ہے، لیکن ایک مقتل کی کتاب میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ مصائب تو پڑھ دیا میں نے۔
عزادارو جو تعداد آئی ہے نا، ایک طالب علم کی حیثیت سے مقتل کا طالب علم ہوں، میں سوچتا ہوں جو تعداد آئی ہے نا شاید گنا گیا ہو زخموں کو، لیکن عزادارو ماتمیوں جو زخموں کے اندر زخم تھے ان کی تعداد سوائے غریب زہرا کے کوئی نہیں جانتا۔ تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اصغر کی معصومیت کا زخم، اصغر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم۔ اتنے زخموں میں چور زہرا کا بیٹا تازہ تیر پیشانی میں لگا ہوا ہے، بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا۔ بی بی فرماتی ہے بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو، اندر کیوں نہیں آتے؟ امام فرماتے بہن زینب حسین اس قدر زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی۔ بی بی فرماتی ہے بھیا گھبرا نہیں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف بھائی ابھی تو چادر میرے پاس، اپنی چادر سے تیرے زخموں۔ مولا حسین اندر داخل ہوئے۔ عزادارو میں نے سجدے پہ بات روکنا ہے، میں تیاری نہیں پڑھتا، مولا حسین کی شہادت بھی نہیں پڑھتا، صرف ایک جملہ لینا ہے اور پیغام اپنی ملت کے ماتمی جوانوں تک پہنچانا ہے۔ میرے مولا حسین اندر داخل ہوئے، جو رونے کے لیے آنکھیں تیار ہیں نا ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ پرانے لباس کا نام آیا، عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے۔ پرانا لباس زیب تن فرمایا، جب تیار ہو چکے نا اب یہ جملہ ہے ماتم کا، صرف رونے کا نہیں ماتم کا جملہ ہے۔ بی بی فرماتی بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے کہ مولا جا رہے ہیں، اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مولا سے کہیے ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائیں تاکہ آخری وقت ہم زہرا کے بیٹے کی زیارت کر لیں۔ اللہ کرے میں منظر دکھا اور سمجھا سکوں عزاداروں کو۔ سیدزادیوں نے حلقہ بنایا، ان بیویوں میں مولا حسین کی 6 بہنیں بھی شامل ہیں جنہیں حسین نے بیٹیوں کی طرح پالا۔ حلقہ بنایا، سیدزادیوں نے، میرے امام نے گزرنا شروع کیا۔ میں نے سیرت میں پڑھا ہے جب میرے مولا چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے، کبھی فروہ کو دیکھتے ہیں، لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا، فروہ کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تماچے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں ماتم کا جملہ، عزادارو تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ کون سکینہ؟ میرے مولا فرماتے میری نماز شب کی دعاؤں کا ثمر سکینہ، میرے سینے کا تعویذ سکینہ۔ امام فرماتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ 4 سال ماتم کرنے کو دل چاہے تو میں جملہ کہنے چلوں عزادارو، یہ 4 سالہ بچی، اس قافلے میں سب سے چھوٹی بچی سکینہ، عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا غازی کی گود میں، کبھی بھائی اکبر کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں۔ عزادارو عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا، وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے، کبھی کھولی کی جھٹکی۔ حسین سجدہ آخر کے لیے تیار ہوئے اور کربلا کی گرم ریت پر حسین نے سجدہ آخر کیا اور اپنے ماننے والوں کو متوجہ کیا، اور میرے ماننے والوں عزادارو آؤ دیکھو میرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور آخری جملے ہو گئی شام غریبہ، سجدے پہ آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام، ہو گئی شام غریبہ۔ علامہ حسین بخجاڑہ میرے استاد معظم قبلہ فرماتے ہیں ان ملعونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی،
آپ کی محبت کو دیکھ کے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سجدے سے پہلے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی، جناب زینب اس خیمے میں آئیں جس خیمے میں سید سجاد مصلحت خداوندی سے غشی کے عالم میں تھے۔ بی بی نے آ کے کاندھا ہلایا، فرماتی اٹھو میرے مفتی اعظم بیٹھ۔ سید سجاد کے درد یاد کر کے رونے والا ماتمی عزادار، آپ کے مولا سجاد کا سب سے بڑا درد یہ ہے، تاج ولایت سر پہ رکھنے کے بعد پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب، مسئلہ کیا ہے؟ سجاد بتا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ میں جامع المنتظر لاہور ماڈل ٹاؤن میں پڑھتا تھا، ای بلاک میں علامہ نکن علیہ الرحمہ کا خطاب تھا، میں اس میں موجود تھا اور میں نے قبلہ سے یہ جملے اپنے کانوں سے سنے۔ قبلہ فرماتے ہیں یہ کون بی بی ہے جو مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ فرماتے ہیں امام کی بیٹی ہے، دو اماموں کی بہن ہے، سید سجاد کی پھوپھی ہے، باقر کی دادی ہے۔ فرماتے میرے جیسے مولانا کو مسئلے کا پتہ ہے، عالمہ غیر معلمہ بی بی نہیں جانتی تھی میرا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ قبلہ کے جملے فرماتے سیدزادی کے سامنے دو راستے تھے، یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے۔ رسول زادی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، باہر نکلنا مشکل تھا، لیکن رسول زادی نے شریعت پہ عمل کرنا سکھایا کہ جب دو راستے ہوں، ایک آسان ہو ایک مشکل ہو، تو دیکھو میرے نانے کی شریعت کا حکم کیا ہے۔ امام فرماتے پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ مجھے میرے مولا کے ذاکرین اور ودا خانوں کا وہ جملہ بڑا پسند ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ سیدزادیاں بچوں کو لے کے یوں خیمے سے باہر نکلیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ عزادارو بچوں کو میں نے شام غریبہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ بچوں کو سنبھالنے کے بعد بھائی کی امانت یاد آئی، بی بی اس خیمے میں پہنچی۔ جب بی بی جانے لگی نا خیمے کی طرف، حمید راوی ہے، میں نے ایک پردہ دار بی بی کو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے سوچا شاید اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، رحم آیا مجھے کہ یہ پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سر کو جھکا کہ کہا بی بی تو پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے، اگر کوئی تیری قیمتی چیز خیمے میں ہے نا مجھے حکم دے، میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ بی بی فرماتی حمید اس خیمے میں میرے حسین کی امانت سید سجاد، اگر تو اٹھا کے لائے نا میں ماتم کرنا سکنا، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ عزادارو جنت کا نام آیا، حمید دو قدم پیچھے ہٹا، سر کو جھکا کے کہتا ہے بی بی آپ جو میری جنت کی ضمانت دیتی ہیں کیا آپ علی کی بیٹی زینب تو نہیں؟ بی بی کی چیخ نکل گئی، حمید میں علی کی غیور بیٹی زینب، او میرے بھائی مارے گئے، میری چادر لٹ گئی میرے خیمے۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا تھا کہ سید سجاد کو لے آؤں۔ حمید کہتا ہے اگرچہ میں مرد تھا، آگ اتنی زیادہ تھی میری ہمت نہ ہوئی، میں واپس پلٹا، ماتم کا لفظ ازادار، واپس پلٹا اور میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، میں آگے جا نہیں سکتا۔ کہ بی بی نے رو کے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں، اور میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت۔ عزادارو حمید کہتا ہے بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اور بی بی نے اپنے آپ کو جلتے ہوئے خیمے میں داخل کیا۔ حمید کہتا ہے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد قیامت کا منظر تھا جب سیدزادی خیمے سے باہر نکلی، پشت پہ سید سجاد، بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا، بھیا آپ نے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا، ارے آ دیکھ تیری بہن تیرے زندہ کا لاشا لا رہی ہے۔ شام غریبہ ہو گئی، چادریں لٹ گئیں، خیمے جل گئے، سب کچھ لٹا دینے کے بعد سید سجاد نے کربلا کی ریت پہ سجدہ کیا۔ ہاتف غائبی کی ندا آ گئی، انتا زین العابدین، انتا سید الساجدین۔ وہ کربلا جس کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہو اور جس کربلا کا اختتام سید سجاد کے سجدے پہ ہو، اس کربلا کو ماڈل ماننے والا ماتمی عزادار کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَلِيلًا۔